دیکھیں، آج میں کراچی اور سندھ کی سیاست اور وہاں کی جو دوسری بڑی طاقت ہے متحدہ قومی موومنٹ، اور اب وہ پاکستان کے نام سے کام کر رہی ہے، گو کہ مہاجر عوام کا اس پر اعتماد نہیں ہے۔ ان کا قائد الطاف حسین ہے، اور الطاف حسین نے ابھی تک کوئی ہمیں ڈائریکشن نہیں دی ہے، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ الطاف حسین کم سے کم کس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں اگر وہ صاحب اختیار ہوتے۔ یقینی طور پر وہ عمران خان کے حق میں تو نہیں ہو سکتے تھے، اور یہی بات میں یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آج مولانا فضل الرحمان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکز بہادر آباد آئے، اور جس طرح ان سے ملاقات ہوئی، یہ لوگ جس طرح ان سے ملے ہیں، جو باڈی لینگویج ہے، جس خوشی کا اظہار بہادر آباد والے کر رہے تھے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ یقینی طور پہ یہ اپوزیشن کے ساتھ جانے والے ہیں۔ پھر بھی کیونکہ ابھی درمیان میں 1-2 دن ہیں ان کے فیصلے کرنے کے اعلان سے پہلے، اور یہاں کی سیاست تیزی سے چینج ہوتی ہے، لہٰذا بعض معاملات کو ایک دفعہ اور گزارش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ الطاف حسین اس وقت سیاست سے باہر ہیں، اور ان کو جو طاقتیں ہیں وہ ابھی عمل پریکٹیکلی سیاست میں آنے نہیں دے رہی ہیں، اور جو ہمارا سندھ کا مہاجر ووٹر ہے وہ کنفیوز ہے۔ مجھے 2018 کے واقعات یاد ہیں، میں الیکشن کے دن وہیں تھا، 25 جولائی 2018 کو کراچی میں ہی تھا، اور ظاہر الطاف حسین نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور مہاجر لوگ بہت کم گھر سے نکلے، نہ ہی نکلے، یا جو نکلے انہوں نے کسی اور پارٹی کو دینا تھا وہ نکلے، کیونکہ مہاجر پریشان تھے، کنفیوز تھے کہ ہم کس کو ووٹ دیں۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہ صبح فجر کی نماز سے باہر نکل کے ٹہل رہے تھے، کیا کریں، یعنی ان لوگوں کو جو بی گروپ پاکستان یہ جو ہے خالد مقبول والے، ان کو ووٹ دیں یا نہ دیں۔ اگر ان کو نہ دیں تو وہ دوسرے جو ایرے غیرے ہیں، تحریک انصاف، وہ سیٹیں لے اڑیں گے، ورنہ کوئی اور آ جائیں گے غیر مقامی۔ لیکن وہ ووٹ نہیں دے پائے، کم دے پائے، نہ ہونے کے برابر رہا۔ یہی وجہ ہوئی کہ تحریک انصاف کو انہوں نے جتوانا تو ویسے بھی تھا، اگر پارٹیسپیشن ہوتا تو بھی جتوا دے، لیکن ان کو آسانی سے بنڈر بانٹ کرنے میں آسانی ہو گئی جن کو بانٹنا تھا، اور انہوں نے تحریک انصاف کو 14 سیٹیں آپ کی وہ دلوا دی جو آپ کی عزیز آباد کی دلوا دی، فیڈرل بی ایریا، یعنی ڈسٹرکٹ سینٹرل سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکے، بلکہ جو حقیقی نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ میں بیشتر سیٹیں تو لبیک لے کے جا رہی تھی۔ خاص طور پہ خالد محمود صدیقی کی سیٹ کا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ خالد محمود صدیقی بھی ہار گئے تھے، کیونکہ ووٹ ہی 10% پڑے تھے، تو اس میں لبیک والا جیت گیا تھا۔ لیکن کیونکہ یہ اپنی جو ہمارے جو بڑے لوگ تھے ان کو بانٹنا تھا، بدر بانٹ کرنی تھی، تو اس میں لبیک اس وقت نہیں تھی، تو انہوں نے خالد محمود کو جتوا دیا، اس طرح جتوایا جس طرح تحریک انصاف کو باقی 14 سیٹوں پہ جتوا دیا۔ تو یہ ہیں حالات کراچی کے۔ اب میں صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں خالد مقبول بھائی، یا ان کے ساتھ جو کنور نوید اور جو روبیہ عامر خان گروپ، کہ اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے اس مرتبہ تحریک انصاف کا ساتھ دے دیا اور چلے گئے آپ ان کے کیمپ میں، یہ تو الگ بات ہے کہ وہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، یہ بچیں گے نہیں، یہ تحریک کے عدم اعتماد میں کچھ بھی گیم کھیل لیں، کچھ بھی تگڑم کر لیں، یہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل ہے، یہ جیتنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اور یا جیت بھی جائیں گے تو وہ 1-2 مہینے میں نکالے جائیں گے، لیکن ہمارا فیصلہ صحیح ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اب میں ان کو ہمارا کیوں کہہ رہا ہوں، میں ان کا سخت مخالف ہوں، میں ان کو بالکل مہاجر قوم کا نمائندہ نہیں مانتا، لیکن دیکھیں ہمیں کچھ حقائق کو اس وقت تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ آنے والا وقت بہت کروشل ہے۔ دیکھیے، الطاف حسین سیاست سے باہر ہیں، مہاجر جو ووٹر ہے اس کے پاس چوائس نہیں ہے، وہ یا تو ووٹ دینے گھر سے بالکل نہ نکلے، اور بالکل ہمارے روڈ جو جس طرح آج سے سالوں پہلے 93 کے اندر الیکشن کا بائیکاٹ ہوتے تھے تو دھول اڑتی تھی سڑکوں پہ، ویسا بائیکاٹ ہو۔ اس بائیکاٹ کی ہم پوچھیں میں نہیں، کیونکہ نئی نسل آ گئی ہے، ان کو ووٹ کا حق ملا ہے، وہ چاہتے ہیں ہم ووٹ دیں۔ بہت سارے لوگ بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ووٹ کا حق استعمال کریں، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، ان کو چاہیے ووٹ، اور ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں ان لوگوں کو جو اس وقت چل رہے ہیں، خالد مقبول اور ان کا گروپ، جس کو میڈ ان چائنا بھی میں کہتا ہوں، غدار گروپ بھی کہتا ہوں، لیکن یہ بہرحال ایک مہاجر جھنڈے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر یہ ایجنسیوں کے اعلی کار ہیں، اور وہ جو کہہ رہی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ جیسے واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے کہ آج تمہیں یہ بیان دینا ہے تو یہ وہ بیان دے دیتے ہیں، آج تمہیں یہ کرنا ہے تو یہ کر دیتے ہیں، آج تمہیں اس کی حمایت کرنی ہے یہ کر دیتے ہیں۔ اب شاید ابھی تک فون نہیں آیا تو یہ ابھی تک حمایت کا اعلان نہیں کیا، لیکن یہ کہ یہ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں، کم سے کم اس وقت وہ کسی فون کا، جو کہ نہیں آئے گا، لیکن کسی فون کا منتظر نہ رہیں، اور ایک فیصلہ سالڈ کریں۔ اور اگر پرویز الہی والے لوگ ہیں، قائد مسلم لیگ، ان کو بھی کنوے کریں کہ بھئی ہمارا یہ فیصلہ ہے، اور آپ بھی اس طرح فیصلہ کریں کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے ساتھ جائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟
آپ سے 14 سیٹیں تحریک انصاف نے لے لی، آپ ان کے ساتھ ہی ایک تو اتحاد میں بیٹھے ہیں. سب سے بڑی ایک اہم خانہ مزاحیہ بات جو یہ ہے، ویسے تو یہ ساری حکومت مزاحیہ ہے، پورے پاکستان میں مزاحیہ دور حکومت چلا ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے آپ کے گلے سے نکال کے عزیز آباد کی سیٹ، فیڈرل بی ایریا کی سیٹ، نارتھ کراچی کی سیٹ، گلشن اقبال کی سیٹ، صرف ڈسٹرکٹ کورنگی ملیر سے کچھ لوگ آ گئے، آپ کو جو 7 سیٹیں آپ کی پوری ہو گئیں، 5 سیٹیں ہوئی ہیں، 2 تو آپ کی نامینیشن ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ آپ اتحاد کر لیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو 1.5 سال بعد یا 1.25 سال یا تھوڑے دنوں بعد جو الیکشن آنے والا ہے، ہو سکتا ہے 6 مہینے میں آ جائے، تو یہ کیا وہ سیٹیں آپ کو لینے دیں گے؟ کیونکہ وہ تو اگر وہ اقتدار کے ساتھ رہے یا ان کی طاقت رہی یا ان کے ساتھ، آپ کو وہ لینے دیں گے؟ آپ کو کام کرنے دیں گے؟ آپ کو تو ان کے ساتھ جانا چاہیے جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہو ہم سے کرا لو. میں تو پھر یہ کہتا ہوں، دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس فون آتے ہیں اور آپ واٹس ایپ پہ چلتے ہیں، تو بھائی بات یہ، میں تو صاف صاف اپنے مہاجر بھائیوں سے کہتا ہوں، دیکھیں یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر یہ فوج کے اشارے پہ چلتی ہے، صاف بات میں کر رہا ہوں. الطاف بھائی بھی تو فوج کے اشارے پہ ہی چلا کرتے تھے نا، جب فوج کا فون آتا تھا تو سلوٹ کرتا، میں سلوٹ کرتا ہوں راحیل شریف کو، آپریشن رد غضب، پتہ نہیں رد غضب، اور وہ آپریشن انہی کو لے گیا بہا کے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی یہی کرتے تھے. تو اگر یہ لوگ بھی کر لیں، خالد مقبول والے بھی واٹس ایپ پہ فوج کے احکامات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نا. ویسے بھی ہمارے جو مہاجر لوگ ہیں، سیاسی شعور ایم کیو ایم کے ووٹ دینے کی حد تک ہی ہمارے اندر ہے. ورنہ اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں جو ہمارے اردو بولنے والے ہیں سب سے زیادہ اسٹوپڈ بنے ہوئے ہیں میرے سمیت، کہ وہ سب عمران خان کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس عمران نے، جس نے مہاجروں کو سب سے زیادہ گالیاں دی ہیں، جس نے مہاجروں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، 3.5 سال کے اندر کراچی کو کھنڈر بنا دیا، وہ 1150 ارب کا بکواس کر کے گیا تھا، آج تک ایک ڈھیلا آپ کو نہیں دیا اس نے. آپ کو کراچی کو بربادی میں سب سے بڑا اس کا ہاتھ. اور یہ شخص جو کراچی کے مہاجروں کو کالے کلوٹے کہا کرتا تھا، کہتا تھا یہ ہپناٹائز، یہ منشیات لے کے الطاف حسین کی تقریر 4 گھنٹے تک سنتے ہیں، یہ شخص اس شخص کے غم میں ہیں. ہمارے سیاسی شعور کا یہ حال ہے کہ میرا کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ یہ جو مہاجروں کے ساتھ اب ہو رہا ہے کراچی میں، یہ اور 20 سال ہو، کیونکہ ان کی سمجھ ہی نہیں ہے. دیار غیر میں یہاں پر پردیس کے اندر پڑھے لکھے مہاجر عمران کے غم میں، فضل الرحمان ڈیزل، نواز شریف چور، صرف جھوٹ کا پروپیگنڈا سن کے جاہلوں کا دماغ خراب ہو، یہ پڑھے لکھوں کا دماغ خراب ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارے مہاجر ہیں. اصولاً تو میرا دل چاہتا ہے کہ اور کرو عمران کی حمایت، جو تھوڑے بہت کر رہے ہیں کرو، تاکہ تمہیں جوتے اور 20 سال پڑیں. خیر، اب یہ جذباتی باتیں، انہی وجہ سے ایک تو میرا رابطہ بہت منقطع ہو چکا ہے. پہلے میری باتیں پہنچ جاتی تھی کسی نہ کسی طرح. میرا چینل جتنے بھی ہیں سارے اس وقت بین ہیں. فیس بک کے اوپر میرے اخبار کا، میرے انگریزی اخبار کا، تینوں چینل اس وقت بند ہیں. اس کے علاوہ بڑے لمیٹڈ راستے، مجھے نہیں پتا میری گفتگو جہاں پہنچ پائے گی، لیکن پھر بھی میں آپ سے التماس کرتا ہوں اپنے ایم کیو ایم پاکستان والوں سے کہ دیکھو یہ وقت ہے منوانے کا. آپ ایک صحیح فیصلہ کرو. دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ جائیں گے، میں مانتا ہوں پیپلز پارٹی نے غداریاں نہیں ہمارے ساتھ دیا ہے، لیکن دیکھو یہ سیاست تھی، سیاسی مسائل تھے. دیکھو نواز شریف نے آپ کے ساتھ ہمیشہ ملائی. آصف زرداری دوسرے دور اقتدار میں آپ کے گھر آیا تھا، وہاں آ کے اس نے افزا اپنی الطاف حسین کی بیٹی افزا کو اور اپنے بیٹے بلاول کو بہن بھائی بنوایا تھا. لیکن آپ دیکھیں یہ گڑبڑیں کون کراتا ہے؟ سیاستدان نہیں کراتے. کس نے کرایا آپریشن؟ نواز شریف کو کس نے کلٹی کرایا باہر؟ آصف زرداری کو یہ جوانی میں بڑھاپا کس نے پہنچا دیا؟ یہ وہ طاقتیں ہیں نا جنہوں نے یہاں پر سنی تحریک پیدا کی، یہاں پر اے این پی پیدا کی، یہاں پر بلوچ تحریک پیدا کی. اب کہاں ہیں وہ بلوچ تحریکیں؟ آصف زرداری نے بنائی ہوتی تو آج بھی ہوتی، یا نواز شریف نے بنائی ہوتی تو آج بھی پنجابی پختون اتحاد ہوتا. کیونکہ وہ کسی اور نے بنایا تھا. وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ان حکومتوں کو ہٹا کر یہ جوکر اعظم کی حکومت لا کے آپ کو دی، اور جس سے آپ کے تمام مسائل پیدا ہو گئے. تو خدا کے لیے میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے سے بچیں اور پوری کوشش کریں کہ اپوزیشن سے ہمارا معاہدہ ہو، کیونکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ جیسا بھی ہوگا کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. پیپلز پارٹی آپ سے زیادہ کیا لے لے گی؟ ملیر، لانڈھی، ملیر اور اس سے جو متصلہ علاقے ہیں، جہاں پر سندھی یا دوسری غیر مقامی لوگ زیادہ ہیں، تو وہاں کی کچھ سیٹیں، 1 آدھ سیٹیں گین کر لے گی، خود ووٹ لے کے جیتے گی. اور آپ نے اگر اچھے طریقے سے چلے تو اس مرتبہ بہترین چانس ہے کہ ساری سیٹیں ایون ماری پور کی بھی آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ میدان خالی دکھے گا. الطاف حسین نہیں ہے تو بہت پارٹیاں کھڑی ہوں گی. جماعت اسلامی پوری طاقت سے کھڑی ہوگی کہ ہم تو جیتیں گے. اس طرح جمعیت علماء پاکستان، اسلام، یہ وہ لینا دینا، تو اس کے اندر جب ووٹ کاٹیں گے تو آپ کو وہ سیٹیں بھی مل جائیں گی جیسے پہلے آپ کو بلدیہ کی مل گئی تھی جس پہ سلمان مجاہد بلوچ جیتے تھے. آپ کو لانڈھی کے بالکل بھینس کالونی کی سیٹ بھی مل گئی تھی اورنگزیب فاروقی کو شکست دے کے. تو اس لیے آپ لوگ یہ موقع ضائع نہ کریں اور اس وقت اپوزیشن کا ساتھ دیں.
سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ بہتر تعلقات بنائیں تاکہ اپنے کارکنوں کو آنے کا موقع ملے. ہمارے لوگ جن کی صلاحیتیں زنگ لگ رہی ہیں, جو قائدانہ صلاحیتیں جن کی زنگ لگ رہی ہیں, یا جن کی مار کٹائی کی صلاحیتیں زنگ رہی ہیں, جو اداروں پہ قبضہ کر کے بیٹھ کے انہوں نے لوگوں کو روزگار دیے ہیں, ان کی صلاحیتیں زنگ لگ رہی ہیں, ان کو کام کرنے کا موقع تو ملے گا. آپ کو کام تو کرنے کا موقع ملے گا پیپلز پارٹی کے دور کے اندر. کچھ سیٹیں کی اگر وہ دے بھی لے گی زیادہ سے زیادہ, اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ مل گئے تو آپ کی تو ساری سیٹیں جائیں گی, آپ کو یہ 4 سیٹیں بھی لینے نہیں دیں گے. خدا کے لیے اس موضوع پہ غور کریں. اور ہم مہاجروں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ جاتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ تو آپ ان کو اسی طرح ووٹ دیں جس طرح ہم الطاف حسین کو ووٹ دیا کرتے تھے, تاکہ کم سے کم مہاجر شناخت, مہاجر غلبہ کراچی میں دوبارہ آئے. اب تو آپ ساحل سمندر پہ جاتے ہیں, گھوڑے والا آپ کو رگڑا دے دیتا ہے. آپ کو تو چھولے والے سے آپ 1 پلیٹ چھولے دے کے 3 پلیٹوں کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں. بس والا کنڈکٹر آپ کو اورنگی ٹاؤن جاتے ہوئے راستے میں اتار کے پھینک رہا ہے کہ سیٹ ہے تو بیٹھو, سیٹ نہیں ہے تو ناصب پیسے دو. ہمارا تو یہ حال ہو رہا ہے. اس حال سے بچنے کے لیے ہمیں ہر حالت میں اپوزیشن کے ساتھ جانا ہوگا. اور یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا نہ ہو, یہ میں آپ کو بتا دوں, عمران خان جائے گا تو وہ جائے گا, آج نہیں جائے گا تو تھوڑی دیر میں جائے گا ضرور. تو ہمیں اب مہاجروں کو کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. میں الطاف حسین کا وفادار ترین آدمی بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ بہرحال ہمیں جو لوگ مہاجر کاز کے ساتھ چل رہے ہیں, مہاجر جھنڈے کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم ساتھ دیں ان کا فی الحال ان کا ساتھ دیں. اور یہ اس طرح ایک جوائنٹ گروپ چلتا رہے گا, آگے بھی ہمیں فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے امید ہے میری آواز پہنچ پائے گی. نہ پہنچ پائے تو خدا کے لیے آپ لوگ پہنچانے کی کوشش کریں. خدا حافظ.